چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے اس پہ مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ایسا شخص بننے سے بچائے کہ جہاں میرے آقا کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، ایسا شخص ہمیں نہ بنائے۔ ہم تو ایسے بنیں کہ میرے آقا کا نام آئے اور جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر رک جائیے، جی ہاں سبق کی طرف بڑھیں گے مگر اس سے پہلے پڑھتے ہیں دعا۔ اچھا، دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم بتاتے بھی رہے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل جو ہم سبق یاد کر رہے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس دعا کو مل کر پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورہ نوح کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے۔ بڑی آیت ہے، مل کر ایک آواز کے ساتھ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإني كلما وإني كلما وإني كلما وإني كلما دعوتهم دعوتهم وإني كلما دعوتهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم في آذانهم في آذانهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا 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 ثيابهم ثيابهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا 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 گڈ یہاں سے پڑھیں گے فی آذانہم واستغشوا ثیابہم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا صوت کو موٹا رکھنا ہے وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا واستكبروا استكبارا واستكبروا استكبارا واستكبروا استكبارا وأصروا واستكبروا استكبارا وأصروا واستكبروا استكبارا ما شاء الله واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ماشاء اللہ. آئیے اس آیت کے ہم قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیلا حرف ہے واو. واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے، ٹھیک ہے. اور انی حمزہ ہے، یہ الف نہیں. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اس کے نیچے زیر ہے، یہ حمزہ بن گیا. نون مشدد، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا ہوتا ہے غنہ. تو غنہ بھی کرنا ہے ایک الف کا، اور پھر نی یا مدہ بھی ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے. آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. کلما کاف کا مخرج ہے، زبان کی جڑ تعلقہ سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے. اچھا کلما لام مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. اچھا کاف پر پیش ہے، لام پر زبر ہے، تو یہ ہو گئی حرکات. حرکات کو نہیں کھینچیں گے. مگر جیسے میم الف زبر ما، کلما، اب کل نہیں کھینچا. جیسے کلما الف مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کیا. دعوتہم دال پر حرکت ہے زبر کی، نہیں کھینچنا. آؤ عین واو زبر آؤ، واؤلین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. تا پر پیش ہے حرکت ہے، یہ بھی نہیں کھینچنا. ہم میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے گی تو اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی. کیا کہتے ہیں؟ ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے. جیسے یہاں پر میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے نا، یا میم ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے نا، یا میم ساکن کے بعد فا آ گیا، یا میم ساکن کے بعد واو آ گیا، تو یہاں میم ساکن کے بعد واو آ گیا. اگر میم ساکن کے بعد یہاں جیم کی بجائے میم آ جاتا تو ہم کہتے ہیں ادغام شفوی. اچھا میم ساکن کے بعد یہاں پر اگر با آ جاتا تو اس کو کہتے ہیں اخفاء شفوی. ادغام شفوی ہو، اخفاء شفوی ہو، ان دونوں میں غنہ ہوتا ہے. ان دونوں میں غنہ ہوتا ہے، ادغام شفوی میں بھی، اخفاء شفوی میں بھی. اور اگر میم ساکن کے بعد میم اور با ان دو حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، جیسے یہاں میم ساکن کے بعد لام آ گیا، یہاں میم ساکن کے بعد جیم آ گیا، یہاں میم ساکن کے بعد فا آ گیا، یہاں میم ساکن کے بعد پھر واو آ گیا، یہاں میم ساکن کے بعد پھر واو آ گیا، یہ دو واو آ گئے. تو جب کبھی میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو وہاں کہتے ہیں اظہار شفوی. اظہار شفوی تو وہاں غنہ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا ہے، نہیں کریں گے. گڈ. تو دعوتہم میں بھی غنہ نہیں ہوگا، اظہار شفوی کا قاعدہ ہے. لتغفر لہم لام کے نیچے زیر ہے، تا غین زبر تغ. اچھا بعض بچے بڑے ہلا دے تغ لتغ، غلط، ہلانا نہیں ہے. واستغشوا یہاں پر بھی ہلایا تھا، واستغ تغ نہیں، واستغشوا. اسی طرح لتغفر لہم، تو ہلانا نہیں، ہلائیں گے تو خراب ہو جائے گا. اچھا اب غین ادا ہوتا ہے الگ کے اوپر والے حصے سے. لتغفر فا کے نیچے زیر، را پر زبر، حرکات ہیں یہ، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. را پر زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا. لہم پھر لام پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. لہم میں میم ساکن کے بعد وہی قاعدہ اظہار شفیع کا، یا اظہار شفیع ہوگا غنہ
نہیں کریں گے۔ جعلو، جیم پر زبر عین پر زبر حرکت ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ جعلو، عین پر عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان وہاں سے۔ جعلو، واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، واو مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ عرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، ہو جائے گا مد منفصل۔ کیا ہو جائے گی؟ مد منفصل۔ گڈ، 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے۔ اصابعہم، حمزہ پر زبر ہے، حمزہ الف پر زبر ہے یعنی حمزہ بن گیا۔ صاد الف زبر صا، یعنی کہ یہ صاد تو موٹا ہی ہے، اس کا الف بھی موٹا ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی عرف مستعلیہ آئیں اس کے بعد الف آ جائے وہ الف موٹا ہو جاتا ہے۔ عرف مستعلیہ آئے اور اس کے بعد الف آ جائے وہ الف موٹا پڑھتے ہیں۔ اچھا، صاد تو عرف مستعلیہ میں بھی ہے، عرف مطبقہ میں بھی ہے، 4 حروف ایسے ہیں جو زیادہ پر پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیعہم، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ یہاں پھر اظہار شفیع کا قاعدہ، فی میں مد منفصل ہوگی، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں۔ آذانہم، آ کھڑی حرکت ہے، کھڑا زبر ایک الف کھینچیں گے، ذا علی مدہ ہے یہ بھی ایک الف کھینچیں گے، اور آذانہم یہاں میم سائی کے قاعدوں میں سے پھر قاعدہ اظہار شفیع کا قاعدہ، غنہ نہیں کریں گے۔ واستغشوا، وس پہلے سین ہے، واو کو سین سے ملائیں، وس سیٹی کے ساتھ، تغ غین کو لائیں گے نہیں، تغ۔ اچھا بعض بچے علاج ہے واستغشوا، غلط، واستغشوا، شو میں شین واو زبر شو، واو لین ہو جائے گا، نرمی سے ادا کریں گے۔ شین کا مخرج ہے وسط زبان، وسط تالو زبان کا درمیان، تالو کا درمیان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا۔ تو یاد رکھنا ہے ان کو کہتے ہیں عرف شجریہ۔ عرف شجریہ 3 ہے۔ ثیابہم، یہ سا ہے سین نہیں ہے، اس کو سین سے نہیں بدلنا، خاص خیال رکھنا ہے۔ ثیابہم، ساکن سے زیر یا الف زبر یا، علی مدہ ہے، ثیابہم۔ پھر اظہار شفیع کا قاعدہ، وَأَصَرُّوا، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، واو کے ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے کریں گے، اور وَأَصَرُّوا، صاد موٹا عرف مستعلیہ میں، عرف مطبقہ میں، وَأَصَرُّوا، را مشدد ذرا رک کر بھی ادا کرنا ہے، واو مدہ بھی ہے، ایک الف کھینچنا بھی ہے۔ وَأَصَرُّوا، کیا پڑھیں گے؟ وَأَصَرُّوا۔ گڈ۔ وَاسْتَكْبَرُوا میں واو کو سین سے ملانا ہے، سین کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَاسْتَك، آواز آئی تک، تو حروف کیا کہتے ہیں شدیدہ میں موسیٰ حرف ہے، شدت کی وجہ سے سختی کے ساتھ آواز بند ہوگی، پستی نرمی سے سانس جاری رہے گا، آواز آئے گی وَاسْتَكْبَرُوا، اسْتِكْبَارًا، 2 جگہ، یہاں پر بھی کاف ساکن، یہاں بھی کاف ساکن۔ جب کبھی کاف اور تا آئے نا، کاف اور یہ تا، یہ جیسے پہلے تا آ رہا ہے، تا جب ساکن ہوتے ہیں، یہ دونوں ساکن ہو تو آواز میں ایک آواز آتی ہے، جیسے ہی ہم وہاں پر وقف کرتے ہیں یا ساکن ادا کرتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ، فَطَرَتْ، آواز آئی نا، تو یہاں پر بھی آئے گی وَاسْتَكْبَرُوا، کیا پڑھیں گے؟ وَاسْتَكْبَرُوا۔ اگر وقف کریں گے وَاسْتَكْبَرُوا ہو جائے گا، ملائیں گے تو وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ گڈ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال، وقف بالابدال، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 7 پڑھی ہے۔ امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوگی، سمجھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ جو اس میں غلطیاں ہیں اس کو مزید درست کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورہ نوح کی آیت نمبر 7 پڑھی ہے، اور یہاں موجود بچوں نے بھی، آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے، تو آپ بھی اس میں شامل رہیے، دیکھیے کس انداز سے یہ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی آتے ہوں گے، آ بھی گئے ہوں گے، سیکھ بھی گئے ہوں گے، اور مزید سیکھیے۔ جی ہاں، آپ اسی طرح پروگرام کو دیکھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کو یہ سارے قرآن کے قواعد یاد ہو جائیں گے، ازبر ہو جائیں گے، زبانی یاد ہو جائیں گے، اور پھر آپ دوسروں کو بھی سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آج سیکھنے والے بن جائیں، کل سکھانے والے بن جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔
سبحان اللہ۔ تو قرآن کو سیکھنے والے اور سکھانے والے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں۔ اگر آپ ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں، سکھانے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ ان بہترین لوگوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف۔ پہلا سوال ہے ان سے، وَإِنِّي میں کون سا قاعدہ ہے؟ سید عفان کے علاوہ کوئی بچہ بتا دے۔ وَإِنِّي نون میں اور یا میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی محمد محب بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ جی محمد محب بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ نون مشدد، نون مشدد۔ اور انی میں کون سا قاعدہ ہے؟ یا مدہ۔ یا مدہ، نون مشدد۔ جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ دلا دیے محمد محب بھائی نے اپنی ٹیم کو۔ اب دیکھتے ہیں ٹیم بی والوں، آپ تیار ہیں؟ جی چلیں آپ سے سوال ہو جاتا ہے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، ہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ جی محمد سعد بھائی بتائیے۔ اخفاء شفوی، سوچ لیں، سوچ لیا؟ اظہار شفوی، ماشاء اللہ، ایک سوچ کے بتائیں بھائی، دیکھیں اب دو ہو گئے۔ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی پکا؟ جی اگر جواب غلط ہو گیا تو پھر پوائنٹ چلے جائیں گے۔ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی، اور جواب بالکل درست ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ اور 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں محمد سعد نے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف ہے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جعلوا پہ مد کون سی ہے؟ پھر یہاں سے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی ادھر سے مائک دیجیے گا ان کو، نام بتائیں پیارے بچے۔ احمد رضا، احمد رضا بتائیے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، کون سی مد ہے یہ؟ مد منفصل۔ مد منفصل، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا؟ جی بالکل۔ جی، کتنا اس کو کھینچ کے پڑھیں گے؟ 2.5 الف، 2.5 الف۔ 4 یا 5 حرکات یا 6 یا 7 حرکات؟ 4 یا 5 حرکات۔ 4 یا 5 حرکات، جواب درست دے دیا ہے، اور محمد احمد رضا بھائی نے جواب درست دے کر اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے اصابعہم میں صا، یہ صاد کیا ہے، کون سے حروف میں سے ہے؟ جی محمد مدثر بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ادھر برابر والے کو دیجیے گا مائک۔ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ، اس کے علاوہ؟ پھنس گئے، سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کروں، حروف مستعلیہ تو اس کے علاوہ کون سا ہے؟ احمد رضا، محمد رضا نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، جی مائک دے دیں۔ جی حروف مطبقہ۔ حروف مطبقہ بھی ہے اور حروف مستعلیہ بھی ہے، جی، اور اس کے علاوہ یہ الف کیا ہوگا؟ موٹا، موٹا، پر یا باریک؟ پر۔ پر یعنی موٹا۔ جی، اور جواب محمد رضا نے درست کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ اگلا سوال، آخری سوال ٹیم اے سے، بتائیے فی آذانہم، بتائیے زال کا مخرج کیا ہے؟ کس سوال، زال کا مخرج ہے کیا؟ کون بتا رہے ہیں؟ سعید عفانی، چلے دے دیں، سعید عفان کو دے دیں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ جی زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، سوچ لیں پیارے بچے، سوچ لیا؟ سوچ کے ہی جواب دیا ہے جی، تو بس جواب درست ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ آخری سوال ٹیم بی سے، وَاسْتَغْشَوْا، یہ بتائیے ثِيَابًا وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا، یہ کاف میں کیا ہو رہا ہے؟ وَاسْتَك، یہ کون سی آواز آئی؟ وَاسْتَكْبَرُوا۔ محمد رضا کو یاد ہے اور کسی کو یاد نہیں ہے، سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ محمد سعد بھائی، محمد مدثر بھائی اور محمد عباد بھائی، کسی کو یاد نہیں آ رہا۔ محمد رضا نے یاد کیا ہے، چلے رضا بھائی کو دے دے۔ شدیدہ محموسہ۔ شدیدہ محموسہ، یہ شدیدہ محموسہ کیا ہے پیارے بچے؟ یہاں تو سوچ میں پڑ گئے، کلیئر کریں، جلدی کریں ورنہ سعید عفان جواب دینے نے بس جا رہے ہیں۔ شدیدہ محموسہ آپ نے صحیح بتا دیا ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی تو ہو نا، مدنی چینل کے ناظرین کہیں گے شدیدہ محموسہ کیا ہے؟ اس میں سختی سے آواز رک جاتی ہے اور نرمی سے سانس جاری رہتا ہے۔
اللہ، سختی کے ساتھ آواز رک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اور نرمی سے پستی کے ساتھ سانس جاری رہتا ہے۔ جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ آخری وقت میں آپ نے جواب درست کر لیا اور پوائنٹ پورے حاصل کر لیے، اور آج کا مقابلہ 30 پوائنٹ سے برابر ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد سید عفان بھائی ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم
واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 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 بارا آخر میں ہا کی ادائیگی نہ ہو وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا وأصروا واستكبروا استكبارا صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان الله تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید محمد عفان نے ترتیل میں پڑھا اللہ پاک انہیں اور ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل.